وسلام على عبده المصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ گزشتہ کل ہم نے اس آیت کا ترجمہ سنا اور تین چیزوں کو اللہ نے بیان کیا کہ اللہ نے کسی کے دو دل نہیں بنائے، اور جس بیوی سے تم زہار کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو اس کی بنا پر وہ ماں نہیں بن جاتی، بلکہ اس کا کفارہ دینا ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ تمہاری بیوی بن جائے گی۔ اور تیسری بات کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنائے۔ یہ تین باتیں تھی۔ اس میں جو پہلا حکم تھا وہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا، بلکہ عرب لوگ جو آدمی زیادہ سمجھدار ہوتا اس کو کہتے تھے کہ اس کے دو دل ہے۔ عرب میں ایک آدمی تھا ابو معمر، جمیل ابن معمر۔ وہ آدمی بہت زیادہ تیز فہم تھا، سمجھدار تھا، اس بنا پر لوگ اسے کہتے تھے کہ وہ دو دل والا ہے، اور وہ خود بھی کہتا تھا کہ میرے دو دل ہے، اور ان دو دل میں سے ہر دل اس نبی سے جس کو لوگ نبی مانتے ہیں اس سے بھی زیادہ سمجھدار میرا ایک ایک دل ہے، تو پھر میرے دو دلوں کی کیا حالت ہوگی، لہذا میں نبی سے بھی زیادہ سمجھدار ہوں۔ اس طریقے سے وہ کہتا تھا کہ میرے دو دل ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک محاورہ ہے، جیسے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے زیادہ کام ہو تو کہ میرے کوئی چار ہاتھ تو نہیں ہے، اور کوئی زیادہ کام کرے تو کہتا ہے کہ وہ چار ہاتھوں سے کام کرتا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، ورنہ دو ہاتھ ہوتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اس کے سامنے اس کی تعریف مت کرنا ورنہ اس کی آنکھیں چار ہو جائے گی، مطلب یہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اور تکبر کرنے لگے گا۔ حقیقت میں چار آنکھیں مراد نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے زیادہ سمجھ والے کو محاورے میں دو دل والا کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دو دل نہیں ہوتے۔ اور وہ آدمی جو سمجھ رہا تھا کہ میرے دو دل ہے، ابو معمر، جنگ بدر کے دن جب سب لوگ بھاگے تو وہ بھی بھاگا۔ ابو سفیان راستے میں ملے تو پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے بتلایا کہ جنگ کی بنا پر لوگ ہار گئے اور بھاگ رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کیا حالت ہے کہ تیرا ایک جوتا پاؤں کے اندر ہے اور دوسرا جوتا ہاتھ کے اندر ہے؟ تو اس نے پھر دیکھ کر کے کہا کہ میں تو یہ سمجھا کہ میرے دونوں جوتے میرے پاؤں کے اندر ہے۔ تو اس کی سمجھ کی تو یہ حالت تھی کہ ہاتھ میں جوتا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میرے پاؤں کے اندر، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھی اس کو جھٹلا دیا کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ میرے دو دل ہے، تو دو دل تو ہوتے نہیں، لیکن تو سمجھدار بھی نہیں ہے محاورے کے مطابق، اس لیے کہ تجھے یہی پتہ نہیں کہ ایک موزہ ہاتھ میں اور ایک موزہ پاؤں کے اندر۔ تو اللہ نے بتلایا کہ یہ بات جھوٹی ہے کہ کسی آدمی کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کو ایک بنیاد بنایا، ایک تمہید بنایا آنے والی دو باتوں کے لیے، کہ جیسے پہلی بات غلط ہے، ہر خاص و عام آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں، اسی طریقے سے ان دو باتوں کو بھی سمجھو کہ جس سے تم زہار کرو، جس بیوی سے تم زہار کرو، وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ اسی طریقے سے جس کو تم یہ کہو کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بنا پر وہ تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا۔ تو عرب کے اندر یہ دو رواج تھے
کہ زہار کر کے یہ کہتے تھے کہ یہ میری ماں کی طرح بن گئی، شریعت مطہرہ نے بتلایا کہ نہیں، وہ ماں کی طرح نہیں بنتی۔ اب تک جو تمہارا رواج تھا، اسلام کے اندر یہ رواج ختم ہو گیا۔ اب مسلمانوں کو اس کو ماں نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اگر یہ جملہ تم نے کہہ دیا تو اس کا جو کفارہ قرآن نے بتلایا ہے وہ کفارہ ادا کر کے پھر تم اس کے ساتھ بیوی جیسا معاملہ کرو۔ اور اگر تمہیں بیوی بنا کر کے اس کو نہیں رکھنا ہے تو ایسی صورت میں تم اس کو طلاق دے دو، یا وہ عورت قاضی کے پاس جائے گی اور قاضی کے پاس جا کر کے وہ طلاق قاضی سے دلوائے گی، اور قاضی جبرن اس کو طلاق دلوائے گا۔ کیونکہ کسی عورت کو ادھر چھوڑ دینا کہ نہ تو وہ بیوی ہو اور نہ کسی جگہ نکاح نہ کر سکے، یہ عورت کے اوپر صراحتاً ظلم ہے۔ تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ یا تو تم کفارہ ادا کر کے بیوی بنا لو، اور اگر بیوی بنانا نہیں چاہتے تو طلاق دے دو، اور اگر وہ نہ دے تو وہ عورت قاضی کے پاس، اسلامی حاکم کے پاس جائے گی اور اسلامی حاکم اس کا طلاق کرا دے گا۔ اور تیسری بات بتلائی کہ جس کو تم نے اپنا بیٹا مانا ہے وہ حقیقت میں بیٹا نہیں ہے۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بناتے تھے، جو ہمارے زمانے میں بھی دتک لینا کہتے ہیں، تو اس کو دتک بناتے تھے اور اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ اب اگر وہ آدمی مر جائے تو وہ بیٹا اس کا وارث ہوگا، اور وہ بیٹا مر جائے تو وہ آدمی اس کا وارث ہوگا، جیسے حقیقی بیٹے کے اندر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کے وارث بنتے تھے، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ میرا حقیقی بیٹا ہے، لہذا میری بیٹی کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہو گئے۔ اس طرح سمجھا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اس بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو وہ باپ جس نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے، وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، چاہے اس نے طلاق دی ہو تو بھی۔ گویا کہ حقیقی بیٹا ہی سمجھ رہے تھے، اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ تمہارے بیٹے کی بیوی سے تم نکاح نہیں کر سکتے، چاہے وہ بیٹا اس کو طلاق دے دے تو بھی، ورنہ جب تک نکاح میں ہے تب تو ہم کسی سے نکاح نہیں کر سکتے، کسی کی بھی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ طلاق دے دے تو عدت کے بعد ہم اجنبی ہو تو نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ بیٹی کی طرح ہو گئی اس کے لیے۔ اب چاہے بیٹا طلاق دے دے تو بھی اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا بھی جس سے باپ نے نکاح کیا ہو، اپنی ماں سے تو کوئی بھی نکاح نہیں کرے گا، لیکن ماں کے علاوہ کوئی اور بیوی ہو اپنے باپ کی، چاہے اس سے پہلے کوئی بیوی ہو یا اپنی ماں کے بعد کوئی بیوی لایا ہو، اس کو بھی باپ اگر طلاق دے بھی دے تو بھی اس سے نکاح کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ ماں کے مرتبے میں ہو گئی، تو مرتبے کے اعتبار سے وہ ہے، لیکن اس سے نکاح کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ گو وہ حقیقی ماں نہیں ہے لیکن ماں کے درجے میں ہے، تو نکاح کرنا جائز نہیں۔ تو اب عرب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس بیٹے کو ہم نے متبنہ بنایا ہو، دتک لیا ہو، اس بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں، چاہے بیٹا طلاق دے دے۔ اسی طریقے سے اس بیٹے کے لیے بھی اپنے اس منہ بولے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں، چاہے اس نے طلاق دے دی ہو۔ یہ سمجھ رہے تھے عرب لوگ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا
کہ تمہاری ماں ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، تم نے کسی کو ماں کہہ دیا اس سے وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی، تو تم نے کسی کو بیٹا کہہ دیا اس سے وہ تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا۔ اور اس کی بیوی کو اگر وہ طلاق دے دے تو یہ باپ اس منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور اس کی بنا پر شریعت کے اندر خرابی آتی تھی کہ جو وارث نہیں ہے اس کو وارث بنایا جاتا ہے۔ ایک آدمی کا ایک بیٹا ہے، وہ پوری وراثت کا مستحق ہے، اگر اس نے لے پالک لے لیا، دتک لے لیا، تو اب اس کی میراث آدھی آدھی ہوگی۔ حالانکہ شریعت نے تو اس حقیقی بیٹے کو پوری میراث دی ہے، لیکن تم نے اس کی میراث کو آدھا کر دیا۔ اس بنا پر شرعی احکام میں خلل آتا ہے، تو شریعت نے یہ کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اور اصل میں مشرکین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، حالانکہ ہمارے نبی کا کوئی بڑا بیٹا تھا ہی نہیں۔ ہاں، ایک بچہ متبنہ اس کو بنایا تھا، اور اس متبنہ بیٹے نے نکاح جو کیا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو بعد میں ام المؤمنین بنی، تو اس کے اوپر مشرکین اشکال کرتے تھے اور اعتراض کرتے تھے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، حالانکہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ جواب دیا کہ کسی کو اپنا بیٹا منہ بولا بیٹا کہنے کی بنا پر وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ بیٹا تو وہ ہے جو تمہارے نطفے سے تمہاری بیوی کے ذریعہ پیدا ہوا ہو، وہ تمہارا بیٹا ہے۔ اور ماں وہ ہے جس کے رحم سے تم پیدا ہوئے ہو، وہ تمہاری ماں ہے۔ اور باپ وہ ہے جس کے نطفے سے تم پیدا ہوئے۔ یہ حضرت زید بن حارثہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، لیکن جاہلیت کے رواج کے مطابق ان کو بیٹا بنایا تھا، اور جب شریعت آئی تو شریعت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا۔ اور زید بن حارثہ یہ اصل میں بنو کعب ایک عربی خاندان ہے، عربی النسل آدمی تھے۔ اب یہ زید بن حارثہ کسی جگہ پر اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے، اپنے ننیال جا رہے تھے، اور ماں اپنے میکے جا رہی تھی، تو یا تو راستے کے اندر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، یا ننیال کے اندر انہوں نے حملہ کر دیا، اور حضرت زید بن حارثہ ابھی چھوٹے سے بچے تھے، اور ان کو اٹھا کر کے یہ لوگ لے گئے۔ ماں اپنے بچے کو چھڑانا بھی چاہتی تھی، لیکن ماں کی گود سے بچے کو زبردستی اٹھا لیا گیا اور اس کو غلام بنا لیا گیا، اور اس طریقے سے ماں روتی رہی، لیکن وہ بچے کو اٹھا کر کے لے گئے، اور مکہ کا جو بازار تھا اس بازار کے اندر اس زید بن حارثہ کو بیچنے کے لیے انہوں نے پیش کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ابھی نکاح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھتیجے حکیم ابن حزام سے کہا کہ تو بازار عکاظ جا رہا ہے، تو عکاظ کے بازار میں اگر کوئی عربی نسل غلام ملے تو اس غلام کو میرے لیے خرید لانا، کیونکہ مجھے غلام کی ضرورت ہے۔ حکیم ابن حزام
بازار جاتے ہیں اور اپنی پھوپھی کے لیے غلام خرید کر کے لاتے ہیں۔ تو انہوں نے جب بازار میں دیکھا کہ یہ زید ابن حارثہ ابھی 8 سال کا لڑکا ہے اور بہترین خوبصورت لڑکا ہے اور عربی نسل ہے اور اچھی طریقے سے عربی بول رہا ہے، ان کو یہ غلام پسند آ گیا۔ حالانکہ وہ غلام نہیں تھا، جیسے کہ میں نے بتلایا کہ ان کو تو ان کے ننیال سے، ان کی ماں کی گود سے چھین لیا گیا تھا اور زبردستی کا غلام بنایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس طریقے سے غلام بنا کر کے بیچ دیا۔ اور پھر حکیم ابن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہترین عربی نسل غلام ہے، تمہیں پسند ہے تو یہ لے لو، ورنہ میرا تو یہ پسندیدہ ہے، میں اس کو غلام بنا کر کے رکھوں گا۔ پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتلایا کہ مجھے یہ غلام بہت زیادہ پسند ہے اور اس غلام کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہ غلام ان کے پاس رہتا ہے۔ اسی عرصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبری ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی خدیجہ کا یہ غلام پسند آ گیا اور فرمایا کہ یہ غلام مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اپنا پورا مال اپنے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا تھا، اس بیوی نے وہ غلام بھی ان کو ہدیہ کر دیا اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ اب ادھر زید بن حارثہ کے ماں باپ اس کو بہت زیادہ تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے یہ لوگ مایوس ہو چکے اور ان میں سے کوئی بیت اللہ حج کرنے کے لیے، زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے کوئی حج کرنے کے لیے آیا۔ جب حج کرنے کے لیے آتا ہے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی زید ہے جو حارثہ کا بیٹا ہے، تو اس سے خبر پوچھی کہ تو بنو کعب کا آدمی تو نہیں؟ کہا کہ جی ہاں میں بنو کعب کا آدمی ہوں۔ تو حارثہ کا بیٹا ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ تو کہا کہ میں تمہارے ابا کو تمہاری بات بتلاؤں؟ تو کہا بتلا دینا، کوئی حرج نہیں، لیکن ان کو بتلا دینا کہ میں بہت اچھے گھرانے کے اندر چین سکون کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جب وہ آدمی گھر جاتا ہے تو اس نے زید کے والد حارثہ کو بتلایا کہ تمہارا بیٹا مکہ معظمہ کے اندر ہے اور ایک آدمی بہت ہی بھلا اور شریف ہے جس کو محمد ابن عبداللہ کہا جاتا ہے، اس کے پاس تمہارا بیٹا ہے۔ جب حارثہ کو پتہ چلا تو بہت زیادہ خوش ہو گئی اور وہ حارثہ اپنے بھائی کو لے کر کے مکہ معظمہ آتے ہیں اور سیدھے پتہ پوچھ کر کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم قریش کے لوگ ہو، تم بیت اللہ کے خادم اور مجاور ہو، تم تو غلاموں کو آزاد کرتے ہو، تم تو لوگوں کے اوپر رحم کرتے ہو۔ میرا ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا کسی نے غلام بنا لیا اور وہ بیٹا ابھی تمہارے پاس ہے، اس بیٹے کو تم اللہ کے واسطے چھوڑ دو اور تم کو جو بھی اس کے بدلے میں معاوضہ چاہیے وہ ہم منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے بیٹے کو آزاد کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں ایک بات اس سے بھی اچھی تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر وہ بچہ خوشی سے تمہارے پاس آئے تو تم اس کو لے جاؤ بغیر کسی معاوضے کے، مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، تمہارا بیٹا ہے تو تم لے جاؤ۔ لیکن اگر وہ تمہارے پاس آنا نہ چاہے اور میرے پاس ہی رہنا چاہے تو اس کے اوپر زبردستی مت کرنا، کیونکہ مجھے اس غلام سے بہت زیادہ محبت ہے۔
تو انہوں نے کہا جزاک اللہ، آپ نے تو بہت ہی انصاف کی بات کہی، زید کو بلاؤ۔ زید کہیں باہر گئے ہوئے تھے، ان کو بلایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید یہ کون ہے، تم پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ میرے ابا ہے اور یہ میرے چچا ہے۔ کہا یہ تم کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اگر تم جانا چاہو تو تم جا سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس وقت تو آپ ابھی نبی نہیں بنے تھے، تو یہ کہا کہ نہیں میں آپ کے پاس سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے پہلے ہی بہت ہی زیادہ اعلیٰ قسم کے تھے کہ ایک غیر بچہ جس کو غلام بنایا گیا، وہ غلام بھی اس نبی کا در چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ ابھی وہ پیغمبر منتخب نہیں ہوئے تھے، بعد میں نبوت کا ظہور ہوا۔ وہ نبی تو پہلے سے تھے لیکن اس کا ظہور اس واقعے کے بعد میں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس کے باپ اور چچا کہتے ہیں کہ زید تو کیا کر رہا ہے، تو یہ غلامی کی زندگی پسند کرتا ہے؟ تو زید نے کہا کہ ابا جان یہ غلامی مجھے ماں باپ کی شفقت سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، مجھے یہاں پر وہ محبتیں ملتی ہے جو تمہاری اور چچا کی محبتوں سے بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے میں اس آدمی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ میں در چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ لہذا ان کے ابا بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ کیسا ہے، ایک غلامی کی زندگی پسند کرتا ہے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے منہ سے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حارثہ اور اے حارثہ کے بھائی تم سن لو، جب یہ بچہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے تو اب سے وہ میرا غلام نہیں بلکہ اب سے وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث بنوں گا اور وہ میرے وارث بنیں گے۔ اگر میں پہلے وفات پا گیا تو یہ میرا وارث بنے گا اور وہ وفات پا گیا تو میں اس کے مال کا وارث بنوں گا۔ اس وقت تک ابھی قرآن کی یہ آیت بھی نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ نبوت کا ابھی ظہور بھی نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب بیٹا بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب جو کہ آپ کی پھوپھی کی لڑکی تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت اور عربی النسل اور قریشی خاندان سے تھی، اس اونچے خاندان میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح طے کر دیا۔ حالانکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی نہیں تھی کہ یہ بھلے غلام نہیں تھا لیکن غلام کا دھبا تو تھا، ورنہ زید بھی عربی النسل تھے، دوسرا کوئی اشکال نہیں تھا، لیکن یہ کہا کہ وہ تو ایک زمانے میں غلام رہ چکا اور عربی لوگ غلام کو پسند نہیں کرتے تھے، کہ یعنی نکاح کے اعتبار سے پسند نہیں کرتے تھے ورنہ محبتیں رکھتے تھے۔ تو خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پسند نہیں کرتی تھی اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جہش وہ بھی راضی نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم ان کا نکاح ان کے ساتھ کر دو۔ اب یہ راضی نہیں تھے اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی مل جاتی ہے اور نبوت ملنے کے بعد اللہ کی جانب سے بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ تم حضرت زینب کا نکاح ان کے ساتھ کرا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور تمہیں یہ نکاح کرنا ہے۔ تو پھر حضرت زینب تیار ہو گئی اور ان کا بھائی بھی تیار ہو گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرا دیا گیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے خاطر بھائی اور بہن دونوں نے مان لیا اور
اور حضرت زید سے نکاح ہو گیا، لیکن میاں بیوی میں آپس میں چپکلس اور جھگڑا تو رہتا ہے، اس طریقے سے ان دونوں کے درمیان بھی کچھ جھگڑا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کے اوپر کچھ مدت گزری، لیکن حضرت زینب کی کسی طریقے سے بھی حضرت زید کے ساتھ بنتی نہیں تھی، اور اسی عرصہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب تو نبوت بھی مل چکی تھی، اور حضرت زید بچوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے بھی بن گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ بنتی نہیں ہے تو اب میں کیا کروں۔ اس کے بعد مزید واقعہ ہے، انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سن کر ان سے عبرت لینے کی اور اخلاق بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صبح